السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی تھی اور جودت کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کی بچپن کی تصویریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے ڈائری کے کچھ صفحے جو کہ میں اپنی ڈائری لکھتی تھی، پھر میں نے بیچ میں چھوڑ بھی دی، تو اسی طرح بیچ میں کبھی لکھنا شروع کر دی، کبھی چھوڑ دیا اور کبھی مصروف ہو گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بس کبھی ڈائری لکھنا شروع کر دی، کبھی چھوڑ دی، کبھی بیزی ہو گئے اتنا کہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو جیسے بھی ہوتا تھا رات کو میں کچھ ڈائری لکھتی تھی اور اپنا ٹائم اور کس طرح کیا کیا ہے تاکہ مجھے یاد رہے۔ تو جودت کی بھی کچھ بچپن کی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ جودت کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کچھ جودت کی ڈائری کی کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا، جودت کب پیدا ہوا۔ تو جودت میری شادی ہوئی تو سب سے پہلے میرا بڑا بیٹا جودت تھا، تو اس کی ظاہر ہے پہلا بچہ تھا، اور ہمارے ظاہر ہے جیسے کہ ہوتا ہے بیٹا اور اتنا پیارا ہے ہیلدی بچہ تھا، ہم سب بہت خوش تھے۔ اس کے دادا بہت خوش تھے، ان کے بڑا بیٹا تھا تو اس کے آگے بیٹا ہوا پہلا تو وہ بہت خوش تھے، تو جودت کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، جودت کا انتظار کرتے تھے کہ کب یہ بیٹھنا شروع ہوگا، چلنا شروع ہوگا، میں اس کو گھمانے لے کے جاؤں گا۔ تو اس جودت کو بہت چھوٹا سا تھا، ابھی بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا، تو اس کو ہر جگہ موٹر سائیکل پہ لے کے جاتے تھے اور بڑے خوش ہو کے سب کو بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ میرا کتنا پیارا پوتا ہے، اور سب خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ تو بہت پیارا ہے۔ پیارا تو بہت تھا لیکن ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا، ہمارا بھی فرسٹ بیبی تھا، اس کو تھوڑا سا چلنے میں گردن سنبھالنے میں کچھ مشکل تو ہوتی تھی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور گھر میں کوئی بڑا بھی نہیں تھا، تو جیسے کہ بڑی عورت ہوتی۔ تو میری بھی جب شادی ہو کے آئی تو یہ میرا فرسٹ بیبی تھا، اور ظاہر ہے پھر میں اپنے گھر اور کاموں میں مصروف ہو گئی، تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جودت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جب جودت 1 سال کا ہوا تو سب کو انتظار ہو گیا کہ جودت کیوں نہیں چلنا شروع ہوا، تو ہمیں بھی فکر ہونے لگی، تو پھر ہم نے جودت کو 1.5 سال کے قریب تھا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا شروع کیا، تو وہ کہہ رہے تھے ویکنیس سے بھی ہو جاتا ہے، ملٹی وٹامن دے، اسی طرح کرتے کرتے ٹائم گزرتا گیا اور ہم نے پھر جودت کو مختلف ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کر دیا۔ جس طرح ٹائم گزرتا گیا ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیاں چینج کی، ہر ڈاکٹر کی اپنی رائے تھی، ہر ایک کا اپنا علاج تھا، تو ہم نے ایکسرسائز بھی کی، کبھی ایکسرسائز پہ لے کے چلے جاتے تھے، کبھی کچھ مشکل ہو جاتی تھی۔ پھر جس طرح کے اس کی ایج بڑھتی گئی اتنے پرابلم بھی ساتھ بڑھتے گئے۔ جب یہ چھوٹی ایج کا تھا تو یہ چیزوں کا سہارا لے کے چلتا تھا، اور اپنا ہمیں اتنی امید تھی کہ یہ چل پڑے گا، ہم بھی اس کی خوب مالش جس نے بتائی ہم نے مالش کی، اس کو ہر طرح کی ایکسرسائز کی، پھر مختلف جگہوں پہ بھی اس کو ایکسرسائز کے لیے لے کے گئے۔ لیکن ہم جس شہر میں تھے، ہم ڈی جی خان میں تھے، یہاں اس بچوں کا کوئی اسکول نہیں تھا اور ایسے بچوں کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا کہ ڈسیبل بچے یا اس طرح کے بچوں کو، لیکن ایک تھا وہ دوسرے بچوں کو ایب نارمل بچوں کا تھا جو مینٹلی طور پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ ایسی جگہوں پہ نہ لاؤ کہ جودت پھر اور پریشان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے گھر میں چھوٹی ایج میں تو اسکول والوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، کچھ یہاں ہمارے اسکول میں یہ تھا کہ وہ اتنا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ کچھ عرصہ تو یہ اسکول لے کے جاتے رہے، ہم اس کو اسی طرح ہم اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف اسکول میں لے کے جاتے رہے، جو بھی کسی کے جاننے والے کا اسکول ہوتا تو ہم وہاں اس کا ایڈمیشن کرواتے۔ کچھ عرصہ تو میں اس کے ساتھ جاتی رہی، پھر میرے چھوٹی بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر ظاہر ہے مجھے گھر میں اس کو دیکھنا پڑتا تھا، تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک بچہ رکھا جو اس کے ساتھ اسکول میں رہتا تھا، تو اس طرح کر کے ہم کچھ عرصہ تو اس کو اسکول بھیجتے رہے، اور یہ کچھ کلاسیں تو صحیح نارمل جیسے جاتا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اس کی کلاس جیسے بڑی ہوتی رہی اور اس کو لکھنے کا بولنے میں تھوڑا سلو تھا، مسئلہ تھا، تو ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ عام نارمل بچوں کی سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے، لکھتا ہے تو اس کو ٹائم کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی یاد کرنے میں، تو پھر بھی کچھ چیزیں اس کی یاد کر
جودت پڑھائی میں ٹھیک تھا اور اس کی میموری بھی اچھی تھی، پڑھ لیتا تھا، لیکن اس کو لکھنے میں بہت پرابلم ہوتی تھی۔ تو جب پیپر ہوتا تھا تو باقی بچے پیپر دے لیتے تھے تو یہ رونا شروع کر دیتا تھا کہ میرے سے ماما پیپر جلدی نہیں لکھا جاتا، مجھے لکھنے میں پرابلم آتا ہے۔ تو یہاں اس جیسے بچوں کا کوئی اسکول نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو گھر میں پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اتفاق سے ایک چھوٹا سا اسکول ہمارے گلی میں ہی پاس بن گیا، تو وہاں کے سر بھی بہت اچھے تھے۔ تو اسے احساس تھا سر کو نا، تو انہیں خود بھی پرابلم تھا تھوڑا سا چلنے میں، تو ان کو پتہ تھا کہ ایسے بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو ہم نے جودت کو اسکول میں شروع کیا تو وہاں کے بچے اور کبھی ہم خود اس کو ویل چیئر پہ چھوڑ آتے تھے، یعنی کہ اتنا قریب تھا وہ اسکول کے، جودت ویل چیئر پہ اسکول جانے شروع ہو گیا۔ تو ہم بھی خوش ہو گئے کہ تھوڑا بہت جیسا بھی پڑے گا تو اسکول تو جس کا شروع ہو گیا نا اس کی روٹین۔ تو اس طرح وہ 1 سال 1.5 سال وہ اسکول رہا اور جودت بھی بہت خوش رہا، جودت کے دوست بھی بنے، جودت وہاں جاتا رہا تو اس میں بھی کانفیڈنس آتا رہا، اور یہ اپنا جیسے بھی اس کا ڈائری کا کام ہوتا تھا اپنا پورا کرتا تھا۔ لکھائی اس کی تھوڑی کنٹرول میں، لائن کے اندر نہیں لکھتا تھا، جیسے بھی تھا اپنا کور کر لیتا تھا۔ تو 1 1.5 سال کے بعد وہ اسکول، ظاہر ہے اس کی بلڈنگ اتنی اچھی نہیں تھی، وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گیا۔ دوسری جگہ شفٹ ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں اس کو لے کے جانا، چھوڑ کے آنا پھر بہت پرابلم تھی۔ کچھ عرصہ تو اس کے لیے ہم نے ایک رکشے والا لگوایا ہوا تھا، تو وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، تو جب تک تو چھوٹی ایج رہی ہے تو وہ اس کو لے کے جاتا رہا۔ پھر ایج بڑھنے کی صورت میں پھر اس کو اٹھا کے لے کے جانا اور رکشے جیسی جگہ پہ اس کو لے کے جانا آنا، تو وہ ڈرتا تھا کہ کہیں گر نہ جائے کیونکہ وہ اوپن ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر ہم نے تنگ آ کے پھر گھر میں ہی اس کو پڑھانا شروع کر دیا، قرآن پاک وغیرہ کی بھی تعلیم کے لیے قاری صاحب رکھ دیے۔ جس طرح ہمارے میں وہ ہمت ہوئی ہم نے اس کو اپنا پڑھایا، باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس نے مل کے اپنی پڑھائی مکمل کرتا رہا، جیسے تھوڑی بہت وہ کرتے رہے، اس کے بہن بھائی اس کو پڑھاتے رہے، کچھ اس کا بھی اپنے بہن بھائیوں میں دل لگا رہا، اور اس کا علاج بھی چلتا رہا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کچھ عرصہ ایکسرسائز کے لیے بھی جاتا رہا، ایکسرسائز والی جگہ پہ، لیکن کبھی وہاں کوئی کس طرح ایکسرسائز کر دیتا تھا، کوئی سخت قسم کی مالش کر دیتا تھا جس سے اس کی سویلنگ ہونے لگی اس کے جسم پہ، تو ہم نے پھر وہاں سے بھی چھوڑ دیا۔ گھر میں خود ایکسرسائز کی چیزیں رکھی، مختلف قسم کے کاٹ وغیرہ، اس کا ساری چیزیں بنائی، اسٹینڈ بنائے۔ تو جب تک تو چھوٹا رہا میں بھی ہمت کرتی رہی، لیکن اب ماشاءاللہ جودت بہت بڑا ہو گیا تو مجھے اس کو اٹھانا بٹھانا اس کے کرنا، اور اس کے ابو ظاہر ہے وہ جاب کے لیے چلے جاتے تھے، باقی بہن بھائی چھوٹے ہوتے تھے تو وہ بھی نہیں اس کو اٹھا سکتے تھے۔ پھر اسی طرح تھوڑی بہت کبھی مالش کر دی، کبھی چھوڑ دی، کبھی ایکسرسائز کر دی، تو روٹین میں نہیں رہی۔ لیکن یہ ہے کہ جودت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا، اس کا دل لگا رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ تو اتار چڑھاؤ لائف میں تو آتے رہتے ہیں، ایسی ماؤں کو میں یہی کہوں گی کہ آپ فکر نہیں کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، یہ بس اللہ میاں کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اکثر مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور ہر بندے کا اپنے سوچنے کا کہنے کا سٹائل اور ہوتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو اور اپنا حوصلہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔